إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ علق کی شروع کی 5 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑی سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اس رب کے نام جو رب آپ کا بڑا کریم ہے۔
علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات کریمہ ہے۔ ان آیات کریمہ کے ترجمے کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے علم دین کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین کرام، ایک انسان کے لیے، خصوصاً ایک مومن کے لیے، اس دنیا میں، اس زندگی میں سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد علم دین حاصل کرے، کیونکہ ایک انسان، خصوصاً ایک مومن، اپنا پورا کام، اپنا کوئی بھی کام اس وقت تک اچھی طریقے سے پورا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس دین کا صحیح علم نہ ہو کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، شوہر بیوی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، خود ایک انسان کا اس کے اوپر حقوق کیا ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دنیا کمانا چاہتی ہیں تو کون سا لائن حلال ہے، کون سا لائن حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی بیاہ کرنا چاہتی ہیں تو کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نیکی والا کام کرنا چاہتے ہیں تو کون سا کام نیکی والا ہے، کون سا کام نیکی والا نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر آپ برائی سے بچنا چاہتی ہیں تو کون سا کام برائی والا ہے، کون سا کام برائی والا نہیں ہے۔ تو ان تمام کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک انسان کے پاس، خصوصاً ایک مومن کے پاس علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی بغیر علم دین کے نہ آپ کی دنیا درست ہو سکتی ہے اور نہ آپ کا دین درست پختہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے شروع ہی میں بات کہی دی تھی کہ ایک انسان کے لیے، خصوصاً ایک مومن کے لیے، اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی میں سب سے پہلا کام اور اہم کام کیا ہے؟ علم دین کو حاصل کرنا۔ اس لیے محترم سامعین، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی رسول بنایا تو اس وقت اہل عرب میں، مشرکین مکہ میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اہل عرب، مشرکین عرب اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اسی طرح اہل عرب میں، کفار و مشرکین میں یہ طریقہ تھا کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، تمہیں مارا گیا۔ اسی طرح اہل عرب کا یہ شیوا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم، اے ابن آدم، کہ ہر مسجد کی حاضری کے وقت میں زینت اختیار کر لو، لباس پہن لو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اور شان ورود یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین قریشی مکہ عورت اور مرد مل کر ننگا طواف کیا کرتے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ کو نازل کر دیا۔ کیا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ بنی آدم، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، کہ ہر مسجد کی حاضری کے وقت میں زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی لباس پہن لیا کرو۔ تو یہ شیوا تھا کس کا؟ کفار و مشرکین کا، اہل عرب کا۔ اسی طرح
خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا اور جب صحابہ کرام فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کو لے کر ایک ایک بت کو گراتے گئے اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ چکا ہے، وزهق الباطل اور حق مٹ چکا ہے، ان الباطل كان زهوقا اور باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اسی طرح اہل عرب میں، کفار مکہ میں، مشرکین مکہ میں قبائلی حمیت کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی سی بات پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، بحث ہو جایا کرتی تھی، جنگ ہو جایا کرتا تھا، اور یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ جھگڑا سالوں سال چلا کرتا تھا۔ تو غرض کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اہل عرب کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں۔ کون سی ایسی برائی تھی جو اہل عرب کے اندر، جو مشرکین عرب کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ کیا نہیں تھی وہ؟ زناکاری، بدکاری، ریاکاری، مکاری، وعدہ خلافی، ظلم و زیادتی، چوری، ڈکیتی، لوٹ گھسوٹ، کیا نہیں تھا؟ سب چیز تھا، شرک بدعات، سب چیز تھا۔ لیکن ذرا غور کیجئے محترم سامعین کرام کہ ایسے وقت میں، جس وقت میں ساری برائیاں پائی جاتی تھی اہل عرب کے اندر میں، ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، معلوم ہے سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ معلوم ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کی؟ کیا؟ وہی جو ہم نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد 5 آیت کریمہ۔ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ پڑھ لیجیے آپ ذرا ان 5 آیت کریمہ کی ترجمے کو غور سے پڑھیے۔ پھر سے پڑھ دیتے ہیں ایک بار ہم، ترجمہ غور کیجیے گا۔ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے محبوب، اے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑی سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اس رب کے نام جو رب بڑا کریم ہے، علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان 5 آیت کریمہ کے ترجمے کو غور سے پڑھیے آپ۔ حالانکہ ذہن تو یہ گوارا کرتا ہے اور عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت بہت ساری برائی تھی، کفر تھا، شرک تھا، زناکاری تھا، بدکاری تھا، وعدہ خلافی تھا، عیاری تھی، مکاری تھی، سب چیز تھی، سودخوری تھی، وعدہ خلافی تھی۔ تو ذہن تو یہ کہتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے رد ہونا چاہیے کس چیز کا؟ شرک کا، بدعات کا، خرافات کا۔ عقل تو یہ مانتی ہے، ذہن تو یہ گوارا کرتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام چیزوں کے حل کے لیے جو جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا؟ کس چیز کا؟ علم دین حاصل کرنے کا، شرک کا نہیں، بدعات کا نہیں، خرافات کا نہیں، زناکاری کا نہیں، بدکاری کا نہیں، وعدہ خلافی کا نہیں۔ کس چیز کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ پہلے اقرا، علم دین حاصل کرنے کا۔ کیوں؟ ذرا غور کیا کبھی آپ نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا پڑھو، علم دین حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علم آئے گا اپنے آپ شرک جائے گا، علم آئے گا بدعات جائے گا، علم آئے گا گناہ جائے گا، علم آئے گا وعدہ خلافی جائے گی، علم آئے گا زناکاری جائے گی، علم آئے گا بدکاری جائے گی، علم آئے گا سودخوری جائے گی، علم آئے گا جوا بازی جائے گی،
علم آئے گا ہم کتاب و سنت کو سمجھیں گے، علم آئے گا اللہ کے مقام کو سمجھیں گے، علم آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں گے، علم آئے گا عظمت حدیث کو سمجھیں گے، علم آئے گا علماء کے مقام کو جانیں گے، علم آئے گا علم دین کی فضیلت کو جانیں گے، علم آئے گا حلال حرام کو جانیں گے، علم آئے گا حق اور باطل کو جانیں گے، سمجھیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں کی جڑ اور بنیاد جو ہے علم، اس کو ذکر فرمایا، شرک بدعت خرافات کا نہیں۔ تو محترم سامعین، ان آیات کریمہ میں یہ آیت کریمہ علم دین کی اہمیت اور فضیلت کے لیے عظیم الشان دلیل ہے یہ، کہ ان آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے علم دین کو حاصل کرنے کا۔ اسی طرح آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے، کیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے یہ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب، اے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَقُلْ، آپ یہ دعا کیجئے، یہ کہتے رہا کیجئے، کیا؟ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے علم میں زیادتی عطا فرما، ترقی عطا فرماتا رہ۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں زیادتی کی دعا سکھائی، کسی اور چیز کی زیادتی کی دعا نہیں سکھائی، مال کی زیادتی کے لیے نہیں، اولاد کی زیادتی کے لیے نہیں، عہدہ منصب کی زیادتی کے لیے نہیں، بلکہ علم میں ترقی، علم میں اضافہ کی دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ علم جتنا زیادہ ہوگا، علم میں جتنا ترقی ہوگی، اتنا زیادہ خیر حاصل ہوگا۔ تو اس سے علم دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ نابینا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکیاں اور روشنی، نور، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سا اس کی تفسیر دیکھیے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اس کی تفسیر میں مفسرین بیان فرماتی ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نابینا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، فرماتی ہیں کہ نابینا سے مراد جاہل، نہیں دیکھنے والا سے مراد جاہل، اللہ کے علم سے جاہل، اللہ کی عظمت سے جاہل، قرآن و حدیث سے جاہل، اللہ کی عظمت سے جاہل، اللہ کی بڑائی سے جاہل۔ اور یہاں دیکھنے والے سے مراد، بینا سے مراد عالم، کتاب و سنت کا جاننے والا، اللہ کی عظمت کو جاننے والا، اللہ کی توحید کو جاننے والا، اللہ کی بڑائی کو جاننے والا، یہ مراد ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عالم میں اور جاہل میں کتنا فرق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دو مثال پیش کیا ہے، سمجھایا ہے کہ عالم میں اور جاہل میں کتنا فرق ہے۔ سمجھو، کس طرح سمجھو گے تم؟ آگے اللہ مثال پیش کر رہا ہے، کیا؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ جس طرح تاریکیاں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح سایہ اور دھوپ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے، اسی انداز سے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے تاریکی میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، گر جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، اسی طریقے سے جاہل جہالت میں ایک انسان کو دکھتا نہیں ہے، اللہ دکھتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دکھتا نہیں ہے، حق دکھتا نہیں ہے، باطل ہی دکھتا ہے اسے، لیکن روشنی میں انسان چل پڑتا ہے، نکل پڑتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا ہے، بھٹکتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ آگے بیان فرماتا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ جس طرح سایہ دھوپ برابر نہیں ہوتا ہے، آدمی سائے میں آرام کرتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے کہاں؟ سائے میں آ کر، لیکن دھوپ میں کشش ہوتی ہے، اس میں انسان گرمی محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح
تاریکی میں، روشنی میں، سایہ میں، دھوپ میں فرق ہے، اسی انداز سے عالم اور جاہل میں فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اسی طرح اور آگے چلیے، علم دین کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے دنیا والوں سے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے یہ دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ اس چیز کو سمجھنے والے عقل مند ہی ہو سکتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی علم کا مقام کیا ہے، اہل علم کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس چیز کو سمجھنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور آگے چلیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والے، خوف رکھنے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد کون ہیں؟ علماء سے مراد وہ شخص جس کے اندر کتاب و سنت کا علم ہو، جس کے اندر کتاب و سنت کی گہرائی ہو، مسائل کے پرکھنے کی صلاحیت موجود ہو، اللہ کی عظمت کا علم ہو، شرک کا علم ہو، بدعات کا علم ہو، نفاق کا علم ہو، ہر چیز کا کھلم کھلا علم ہو، یہ ہے علماء۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ گہرائی علم رکھنے والے یہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ علم نفع بخش وہ ہے، ذرا غور کیجیے گا، علم تو سب کے پاس میں موجود ہے، سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن علم نفع بخش وہ ہے، فائدہ مند وہ ہے جس علم کے اندر میں اللہ کی خشیت ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ تو اس لحاظ سے علم کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ اس لحاظ سے علم کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم وہ علم جس علم کے ذریعے سے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ، علم کا سب سے اعلیٰ درجہ اور عظیم الشان درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ نمبر 2 وہ علم جس علم کے ذریعے سے اللہ کی خشیت تو پیدا نہیں ہوتی ہو، اللہ کا خوف، ڈر تو نہیں آتا ہو، لیکن وہ بہرحال انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے مفید ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حساب کتاب کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، جغرافیہ کا علم ہے، یہ سب، یا مختلف زبانوں کے علم ہے، انگریزی کے علم ہے، ہندی کے علم ہے، بنگلہ زبان جاننا، اس کا علم ہے۔ تو یہ علم ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس سے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی توحید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ بہرحال انسان کے لیے مفید ہے، دنیا والوں کے لیے مفید ہے، اچھا ہے۔ یہ علم کا دوسرا درجہ، دوسری قسم ہے۔ اب علم کا تیسرا درجہ ہے، تیسری قسم ہے وہ علم جس علم کے ذریعے ایک انسان اللہ سے دور ہو جائے، بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، اس کے عقیدے، اس کے اعمال خراب ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اس کے وہ عقیدہ شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے وہ عقیدہ اس کو، تو یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ ضلالت ہے۔ مثال کے طور پر منطق کا علم ہے، فلسفہ کا علم ہے، وحدت الوجود کا علم ہے، یہ علم ہے، لیکن اس علم کے ذریعے ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے اہل علم کا مقام، مرتبہ بیان فرماتے ہوئے آگے سورہ مجادلہ 28 پارے کے اندر میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں، اللہ ان دونوں کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس کا ترجمہ یوں ہے
کہ اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ خود اپنے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی کون دیتے ہیں اس کے بعد؟ اللہ کے بعد والملائکہ، فرشتے دیتے ہیں، واولو العلم، اور اہل علم دیتے ہیں، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں ذرا ٹھہر کے غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ ساتھ دو لوگ کو چنا، یعنی ہم اللہ ہیں، میری عبادت کی جائے، ہم معبود برحق ہیں، اس کی گواہی کے لیے، اس کی شہادت کے لیے اللہ نے دو کو چنا اپنے ساتھ ساتھ۔ کس کو چنا؟ ایک چنا والملائکہ، فرشتوں کو، جو مقدس مخلوق ہے، جو نورانی مخلوق ہے، جس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اور دوسروں کو چنا انسان میں سے اس کو جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، جو جس کے علم کے اندر راسخین فی العلم ہیں جو لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے دو کو چنا اپنی گواہی کے لیے، فرشتوں کو اور انسانوں میں سے اہل علم کو۔ تو یہ اہل علم کا مقام ہے اور درجہ ہے کہ اللہ نے سب کو نہیں چنا ہے اپنی گواہی کے لیے، مقام اس کا ہے کہ علماء کو چنا، عام انسان کو نہیں چنا۔ اسی طرح اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے سورہ روم میں کہ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم اور ایمان والے یہ کہتی ہیں کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ، کہ تم برزخ کے اندر، قبر کے اندر ٹھہرے رہے قیامت کے دن تک، لیکن تم اس قیامت کے دن کو، اس حشر کو مانتے نہیں تھے۔ تو ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کی تائید کے لیے اور حشر کی قائم ہونے کی گواہی کے لیے اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے کس چیز کا نام؟ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، پہلے ذکر کیا ہے اہل ایمان، اہل علم تب ایمان، یعنی مراد یہ ہے کہ اہل علم کا مقام، درجہ اہل ایمان سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک انسان اس وقت تک اہل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اہل علم نہ ہو، کیونکہ ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہی پڑے گا، اور ایمان کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ تو اہل علم کا مقام اہل ایمان سے بھی زیادہ ہوا، کیونکہ ایمان بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اہل علم کا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت۔ اسی طرح اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر اہل علم کی فضیلت اور علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، حکمت، دانائی، اور جسے دانائی حکمت دے دی گئی، اللہ فرماتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ اب یہاں پر مفسرین بیان فرماتی ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، تو جسے کتاب و سنت کا گہرا علم دے دیا گیا تو اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ یہ ہے علم کی اہمیت و فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا درجہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں پر، جو سجدہ کروایا فرشتوں سے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ علم کی وجہ سے، علم کی فضیلت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور فضیلت دی۔ اللہ فرماتا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارے میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، سکھا دیے۔ ثم كلها عرضهم، پھر ان اسماء کو پیش کیا ان فرشتوں کے پاس اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اگر تم سچے ہو اے فرشتوں تو ان نام کا معنی بتاؤ، مفہوم بتاؤ، اس کے علم بتاؤ، جو علم ہم نے دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اگر تم جانتے ہو اے فرشتے تم بتاؤ۔ تو فرشتے نہیں جانتے تھے، تو حضرت آدم کو جو فضیلت دی گئی، جو سجدہ کروایا گیا، کس بنا پر؟
علم ہی کی بنا پر، تو یہ علم کا مقام ہے، اس علم کا مرتبہ ہے کہ فرشتے بھی جھک گئے ہیں کس کے سامنے؟ انسان کے سامنے۔ اسی طرح آخری آیت کریمہ ہے، سن لیجئے علم کا مقام اس کے درجے کے تعلق سے۔ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اس سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم علم و عمل کی دعا کرتے ہیں، علم و عمل کی ہدایت مانگتے ہیں۔ کیا؟ ذرا غور کیجیے گا آپ، صراط الذین انعمت علیہم، کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستہ دکھا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا رہا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کن راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ جماعت کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اس کی تشریح بیان فرماتا ہے سورۃ النساء کے اندر 5ویں پارے کے اندر کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ انعام یافتہ جماعت ہے۔ اللہ نے اس کو انعام سے نواز دیا۔ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ان تمام کے پاس علم تھا، یہ لوگ اہل علم تھے۔ تو اب ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم اس سورہ فاتحہ کے اندر میں اللہ سے اس علم کا سوال کرتے ہیں جو علم کے اندر نفع ہو، فائدہ مند ہو، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فائدہ مند علم، نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس علم سے پناہ مانگتے ہیں جس علم میں نفع نہ ہو، ضلالت ہو، گمراہی ہو۔ آگے ہم کیا بولتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ مغضوب سے مراد یعنی اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جو غیر المغضوب ہیں۔ مغضوب سے مراد یہاں پر یہودی کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور ولا الضالین، اور ہمیں ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو ضالین ہیں۔ یہاں ضالین سے مراد نصارہ کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا۔ تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے سیدھے راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر آپ نے انعام کیا ہے، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جو مغضوب ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سورہ فاتحہ کے اندر علم عمل دونوں کا سوال کرتے ہیں، یعنی ایسا علم نہ ہو جس میں صرف علم ہو، عمل نہ ہو، اور ایسا عمل بھی نہ ہو صرف عمل و علم نہ ہو، بلکہ ہم دونوں کو سوال کرتے ہیں، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ یہ ہے بیچ والی راہ، صرف علم یہ بھی گمراہی، صرف عمل یہ بھی گمراہی، علم عمل دونوں کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو اسی کا ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے، اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، اس میں ہدایت کا سوال کر رہے ہیں آپ۔ ہر نماز میں، فرض نماز ہو، وتر نماز ہو، سنت نماز ہو، نوافل نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، نماز جنازہ ہو، تراویح ہو، قیام اللیل ہو، سنن رواتب ہو، سب چیز میں ہم ہر نماز میں یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ ہدایت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اور اب ذرا غور کیجیے گا آپ، ایک سوال ہے اور اس کو ذرا سوچئے۔ سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ دعا کس چیز کی مانگی جاتی ہے؟ ذرا غور کیجیے، سوال کیا ہے؟ اس کائنات میں، اس دنیا فانی میں سب سے زیادہ دعا کس چیز کی مانگی جاتی ہے؟ معلوم ہے؟ علم کی نہیں، عمل کی نہیں، کس چیز کی؟ ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں پڑھنا ہے آپ کو۔ اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پورے دنیا کے اندر میں، ہر نماز، خالی فرض نہیں، تو اس سے پتہ ہی چلا کہ سب سے زیادہ دعا اس کائنات میں، اس دنیا میں جس چیز کی مانگی جاتی ہے وہ ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو فرض کر دیا کہ ہر نماز میں پڑھنا ہے، مقتدی پھر بھی، منفرد پھر بھی، اکیلے ہی پھر بھی، جماعت کے ساتھ ہی پھر بھی پڑھنا ہے، آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری، اس کو پڑھنا چاہیے۔ گرچہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے لیکن اس کو پڑھنا لازمی ہے اور ضروری ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ ہے یہ ساری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، وضاحت کی گئی،
اس کی تفسیر کی گئی، ان تمام آیتوں کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے ہے، علم کی فضیلت سے ہے، اہل علم کا مقام سے ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، اور ہمیں علم دین کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اہل علم کا مقام ہے، جو علماء کا مقام ہے، اس مقام کو دینے کی اور ان کی عزت دینے کی، ان کو رتبہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔